السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو پاکستان چینل۔ ناظرین، اورینٹ کمپنی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کمپنی پاکستان میں ریفریجریٹر اور اے سی سے لے کر مائکرو اوون تک مختلف قسم کی الیکٹرانکس چیزیں بناتی ہے۔ اس کمپنی کے مالک میاں محمد فاضل، جو کہ ایک ان پڑھ شخص تھے اور صرف 6 کلاسیں پڑھے ہوئے تھے، اور لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر ایک چائے کا کھوکھا لگاتے تھے۔ تو یہ دودھ پتی سے عرب پتی تک کا جو سفر ہے، یہ کیسے طے ہوا، آج کی اس ویڈیو میں یہی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، میاں محمد فاضل کی یہ کہانی سنیے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ کیا آپ بھی میاں محمد فاضل بن سکتے ہیں۔ اورینٹ گروپ کے چیئرمین میاں محمد فاضل، جو باؤ فاضل کے نام سے معروف ہیں، ان کی کہانی بہت ہی ولولہ انگیز ہے۔ باؤ فاضل صرف 6 جماعتیں پاس تھے، لیکن اب ان کی کمپنی میں ہزاروں ایم اے پاس لوگ ان کے ملازم ہیں۔ 1960 کے لگ بھگ باؤ فاضل کے والد کا لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب معمولی سا ہوٹل تھا۔ باؤ فاضل اس ہوٹل میں مسافروں کے لیے چائے بناتے اور چائے کے گندے برتن بھی خود دھوتے تھے۔ باؤ کو یہ کام پسند نہ تھا، خصوصاً ان کو گاہکوں کے فضول قسم کے تبصرے سننا سخت ناپسند تھے۔ باؤ فاضل اپنا کوئی کام کرنا چاہتے تھے۔ ان دنوں فوٹو کھنچوانے کا بہت رواج تھا، چنانچہ باؤ فاضل نے فوٹوگرافی کا کام کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے والد صاحب سے کچھ رقم ادھار لے کر ایک پرانا سا کیمرہ خریدا اور اندرون شہر 2 موریا پل کے قریب فٹ پاتھ پر اپنا کیمرہ سیٹ کیا۔ یہ سارا دن فٹ پاتھ پر تصویریں کھینچتے اور ساری رات ہوٹل کے چھوٹے سے سٹور میں تصویریں دھوتے اور ان کے پرنٹ تیار کرتے۔ ان کا کیمرہ پرانا تھا، جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی تصویر خراب ہو جاتی تو گاہک وہ تصویر ان کے منہ پر دے مارتا۔ مگر باؤ نے حوصلہ نہ چھوڑا اور دن رات کام کرتے رہے۔ یہ کام ان کو پسند تھا۔ 5-6 سال کی سخت محنت کے بعد انہوں نے کچھ پیسے جمع کر لیے اور ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹی سی دکان خرید لی۔ اس طرح اپنا اسٹوڈیو فٹ پاتھ سے دکان میں منتقل کر لیا۔ اب وہیں تصویریں کھینچتے، وہیں دھوتے اور پرنٹ تیار کرتے۔ انہی دنوں فوٹو کاپی مشین نئی پاکستان میں آئی تھی۔ انہوں نے بھی ایک فوٹو کاپی مشین خرید لی اور سارا دن فوٹو کاپی کرتے۔ ان کے خیال میں جس دن انہوں نے فوٹو کاپی مشین خریدی، اسی دن سے ان کی قسمت بدل گئی۔ اب ان کی آمدن میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا اور جلد ہی ان کی آمدن 2 گنا ہو گئی۔ پھر انہوں نے دکان کی دوسری منزل پر تعمیر کروا لی اور 1970 میں ان کے 2 بیٹے بھی ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کام کو بڑھایا۔ اب یہ کیمرے کی فلم تھوک میں خریدتے اور پرچون میں فروخت کرتے تھے۔ ان سے ان کو اچھا منافع ہوتا۔ 1980 میں انہوں نے کلر لیب بنائی، جہاں رنگین فوٹو تیار ہوتے تھے۔ اب ان کا کام اور بڑھ گیا۔ باؤ کے بیٹے بھی باپ کی طرح مواقع کی تلاش میں رہتے۔ اب انہوں نے کیمرے کی فلم باہر سے منگوانی شروع کر دی اور اسے پاکستان میں تھوک میں فروخت کرتے۔ یہ فلم اور پرنٹنگ پیپر متسوبیشی والوں سے وہ خریدتے تھے۔ فلم اور پرنٹنگ کاغذ کے بزنس میں انہیں خوب کمائی ہوئی۔ 1995 میں یہ کیمرے کی فلم اور پرنٹنگ کاغذ کے ہول سیلر بن گئے۔ اب انہوں نے نسبت روڈ چوک کے پاس چیمبر لین روڈ پر پہلے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور کچھ عرصہ بعد اس کے ساتھ والی دکان بھی خرید لی۔ 1998 کے لگ بھگ نئے ڈیجیٹل کیمروں کی وجہ سے کیمرے کی فلم اور پرنٹنگ کے کاغذ کا بزنس بہت زیادہ تھا۔ انہی دنوں ان کا چھوٹا بیٹا لندن سے MBA کر کے لوٹا تھا۔ وہ بھی والد کے بزنس میں شامل ہو گیا۔ اسے کوئی نیا کام کرنے کا شوق تھا، چنانچہ انہوں نے پہلے اورسم انرجی سیور بلب اور پھر میٹرولا موبائل کا بزنس کیا۔ اس بزنس میں انہیں کوئی تجربہ نہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ باؤ فاضل کافی عرصے سے متسوبیشی والوں کے ساتھ کیمرے کی فلموں اور پرنٹنگ کے کاغذ کا کاروبار کر رہے تھے۔ انہوں نے باؤ فاضل سے کہا کہ وہ پاکستان میں ان کی دوسری چیزیں بھی فروخت کریں۔ شروع میں یہ تھوڑے سے جھجکے، مگر بعد ازاں حامی بھر لی۔ چنانچہ متسوبیشی والوں نے انہیں ان کے اے سی فروخت کرنے کو کہا۔ باؤ فاضل نے 500 اے سی منگوائے اور معمولی منافع پر ان کی فروخت کا اشتہار دے دیا۔ اس طرح یہ سارے اے سی پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی فروخت ہو گئے۔ 1998 سے 2004 تک یہ متسوبیشی کے اے سی معمولی منافع پر فروخت کرتے رہے تاکہ وہ ایک بار اے سی کی مارکیٹ میں داخل ہو جائیں۔ پھر انہیں خود اے سی تیار کرنے کا خیال آیا، چنانچہ باؤ فاضل نے 2005 میں
چونگ کے قریب 10 لاکھ روپے میں 32 کنال زمین خرید کر متسوبیشی کے تعاون سے ان کے اے سی اسمبل کرنے کا پہلا پلانٹ لگایا۔ 2007 میں اورینٹ گروپ نے اپنی چیزیں بھی بنانا شروع کیں۔ اب یہ متسوبیشی کے اے سی کے علاوہ اپنے اے سی، اورینٹ، فریج، اوون اور واٹر ڈسچارجر وغیرہ بنا رہے ہیں۔ اورینٹ گروپ نے بہت تیزی سے ترقی کی تو ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ چنانچہ کوریا کی مشہور کمپنی سامسنگ والوں نے ان سے رابطہ کیا اور باؤ فاضل کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چنانچہ 2009 سے باؤ فاضل سامسنگ والوں کے ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین وغیرہ پاکستان میں فروخت کر رہے ہیں۔ باؤ فاضل صرف 15 سال پہلے اپنے 3 بیٹوں اور 2 ملازمین کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اب ان کی کمپنی میں 5000 لوگ کام کر رہے ہیں۔ فٹ پاتھ سے کام شروع کرنے والا باؤ فاضل 30 سال کی محنت کے بعد اب ارب پتی بن گیا اور مصری شاہ کے 4 مرلے کے مکان کے بجائے گلبرگ میں 6.5 کنال کے خوبصورت بنگلے میں شفٹ ہو گیا۔ میاں محمد فاضل کے خیال میں ان کی کامیابی کی اصل وجہ اپنے رب پر بھرپور یقین کے ساتھ ساتھ کام اور کام یعنی سخت محنت اس کی وجہ ہے۔ کامیاب ہونے کی جستجو، نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا اور احساس کمتری کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، یہ ان کی خاص بات تھی۔ میاں محمد فاضل پر ایسا وقت بھی آیا کہ 3 دن تک ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اور ڈٹ کر ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا۔ ناظرین، میاں محمد فاضل کی یہ کہانی سننے کے بعد آپ بھی ذرا سوچئے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ بھی اسی طرح محنت کر کے میاں محمد فاضل بن سکتے ہیں یا نہیں۔ مجھے کمنٹ میں یہ بات ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔